بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ مختارہ مئی کیس کے اصل حقائق جانتے ہیں یا بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میڈیا میں بتایا گیا ہے؟ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا پر اس قدر مشہور ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے اس کیس کا ہر پہلو، عدالتوں میں ہونے والی تمام کارروائی، آخر کیوں سپریم کورٹ نے تمام ملزموں کو بری کر دیا سوائے ایک ملزم جس کا نام خالق تھا۔ اس کی وجہ بھی اس کا اپنا ایک دعویٰ تھا جسے وہ ثابت نہیں کر سکا۔ ایف آئی آر سے لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے تک اس مقدمہ کی ابتدا کیسے ہوئی، پولیس نے کیا تفتیش کی، عدالت میں کون سی شہادت دی گئی اور کن کو گواہ بنایا گیا، اس مقدمے میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ تھا، یہ آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں ایف آئی آر سے، جو مختارہ مئی نے تھانہ جتوئی میں 26/2/2002 کو رجسٹر کرائی۔ ہر مقدمہ کی ابتدا ایف آئی آر سے ہی ہوتی ہے۔ مختارہ مئی کے مطابق کہ اس شک کی بنا پر کہ اس کے بھائی کے ملزم برادری کی ایک لڑکی جس کا نام سلمہ تھا سے غیر اخلاقی مراسم تھے، انہوں نے مختارہ مئی کے بھائی کو اپنے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسی دن پنچایت بلائی گئی۔ فیض مستوئی، رمضان پچار اور غلام فرید ملزمان کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے، جبکہ مولوی عبدالرزاق اور منظور حسین مختارہ مئی کی طرف سے ثالث تھے۔ اس کے علاوہ الطاف حسین اور غلام نبی بھی وہاں موجود تھے۔ اس پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اگر آپس کی شادی کر دی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مختارہ مئی کی شادی عبدالخالق سے جو کہ سلمہ کا بھائی ہے، اور سلمہ کی شادی عبدالشکور سے جو کہ مختارہ مئی کا بھائی تھا، لیکن ملزمان کے ثالث نے اس سے اتفاق نہیں کیا، جس پر پنچایت ختم ہوئی اور مختارہ مئی کے ثالث واپس آ گئے۔ تاہم اس کے بعد ملزمان نے کہا کہ اگر مختارہ مئی خود پنچایت میں آئے اور ملزمان سے اپنے بھائی کے لیے معافی مانگے تو بلوچ رواج کے مطابق ملزمان اس کے بھائی کو معاف کر دیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ مختارہ مئی اس پنچایت میں گئی جو کہ عبدالخالق کے گھر کے باہر تھی۔ بجائے اپنا وعدہ پورا کرنے کے، عبدالخالق نے مختارہ مئی کو پکڑ لیا، جس پر مختارہ مئی کے باپ نے کہا کہ انہیں معاف کر دیں، لیکن خالق، اللہ ڈکتا، فیاض، فرید، یہ سب مختارہ مئی کو زبردستی خالق کے گھر لے گئے اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ اس کے بعد اسے کمرے سے باہر پھینک دیا گیا اور اس وقت اس کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ فیاض نے دوپٹہ اور شلوار اس کی طرف پھینکی۔ اس ایف آئی آر میں اس بات کا خاص ذکر ہے کہ عزت نفس اور لوگوں میں بے عزتی سے بچنے کے لیے یہ مقدمہ جلدی رجسٹر نہیں کرایا گیا۔ ایف آئی آر درج کراتے وقت مختارہ مئی کے ساتھ اس کے باپ فرید، مولوی رزاق، الطاف حسین، صابر حسین اور غلام نبی ساتھ تھے۔ ان سب نے کہا کہ ان میں سے سب نے یہ واقعہ دیکھا یا یہ وہاں پر موجود تھے اور پنچایت کا حصہ تھے۔ یہ فیصلہ لکھنے سے پہلے سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک صریح شفاقانہ واقعہ تھا اور میڈیا میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور اس واقعے نے عوام کے جذبات کو مجروح کیا۔ بہت سے وزیروں نے اس کی مذمت کی اور گورنر پنجاب مختارہ مئی کو ملنے ان کے گھر گئے اور ان کی کچھ مالی امداد بھی کی۔ سپریم کورٹ نے بھی اس واقعے کا سموٹو ایکشن لیا، جس میں اس مقدمے کی تفتیش کی نگرانی کی گئی اور پولیس کو جلد از جلد چلان مکمل کر کے عدالت میں جمع کرانے کا کہا گیا۔ دہشت گردی عدالت کو بھی کہا گیا کہ وہ جلد از جلد اس مقدمے کا فیصلہ کرے، چاہے اسے یہ مقدمہ روز سننا پڑے۔ تفتیش کے مطابق اس مقدمے میں 14 لوگ قصوروار تھے جنہیں گرفتار کیا گیا اور دہشت گردی عدالت نے فرد جرم عائد کی۔ اس مقدمہ کے دوران 17 گواہان پیش کیے گئے۔ ان میں خاص گواہان مولوی رزاق جو کہ مختارہ مئی کی طرف سے ثالث تھا، وہ پنچایت سے چلا گیا جب رمضان اور فرید نے وٹا سٹا کی شادی سے اتفاق نہیں کیا۔ الطاف حسین جو کہ پہلے گواہ کا بھائی ہے،
صابر حسین اور عبدالشکور، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ عبدالشکور مختارہ مئی کا بھائی ہے جس کو ملزمان نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ عبدالشکور نے اس بات سے انکار کیا کہ اس کا سلمہ سے کوئی غیر اخلاقی تعلق تھا، بلکہ اس نے کہا کہ منظور، جمیل اور پنو نے اسے غیر فطری فعل کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ بات بہر کسی کو نہ بتائے۔ جب اس نے انکار کیا تو ملزمان نے اسے سلمہ کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ اپنے اس قبیح عمل کو چھپانے کے لیے ملزمان نے سلمہ کے ساتھ غیر اخلاقی تعلق کی کہانی گھڑی۔ ڈاکٹر شہدہ صفدر نے مختارہ مئی کا میڈیکل کیا، جس کے مطابق مختارہ مئی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جانا ثابت ہوتا تھا۔ ٹرائل کے اختتام پر، جس کا فیصلہ 31/8/2002 کو ہوا، 14 میں سے 8 ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا اور باقیوں پر الزام ثابت ہونے پر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزمان نے ایک سفاکانہ جرم کیا ہے جس نے عوام میں خوف کی لہر پیدا کر دی ہے، اس لیے یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اس لیے 8 ملزمان کو بری کرتے ہوئے دہشت گردی عدالت نے 6 ملزمان رزاق، اللہ ڈٹا، فیض، فرید، رمضان اور فیاض کو عمر قید کی سزا سنائی اور حدود آرڈیننس کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی۔ اس فیصلے کے خلاف مدعی اور ملزمان جن کو سزا ہوئی تھی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، کیونکہ مدعی کے خیال میں عدالت نے جن ملزمان کو رہا کیا انہیں بھی سزا ملنی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ نے مختارہ مئی کی تمام اپیلیں خارج کر دیں اور ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے باقی سب ملزمان کو رہا کر دیا سوائے خالق کے۔ خالق کی بھی سزا کم کرتے ہوئے سزائے موت سے عمر قید کر دی۔ یہاں خالق کا کردار بہت اہم ہے۔ خالق وہ واحد ملزم ہے 14 ملزموں میں سے جس کو سزا ہوئی۔ خالق کی سزا کی وجہ بہت دلچسپ ہے، یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے آخر اکیلے خالق کو سزا کیوں ہوئی۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے جو وجوہات دیں وہ یہ تھیں کہ مدعی کا مقدمہ شک کے بغیر ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی شہادت پیش کی گئی وہ ٹھوس تھی، اس لیے شک کا فائدہ ملزمان کو ہی جائے گا۔ مقدمہ درج کرانے میں جو دیر کی گئی اس کی وجہ مدعی نے نہیں بتائی۔ مدعی یہ مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب مولوی مشتاق کے کہنے پر ہوا جو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس لیے اس خدشہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مقدمہ صلاح مشورہ کرنے کے بعد درج ہوا۔ اس مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے صرف مدعی کی شہادت تھی اور کسی نے یہ واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ ڈی این اے اور سیمن ٹیسٹ نہیں کرایا گیا جس سے ثابت ہوتا کہ مختارہ مئی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ گواہوں کے بیانوں میں تضاد تھا اور اضافہ بھی تھا۔ جس طرح یہ واقعہ بتایا گیا اس کے مطابق مدعی کے جسم پر کوئی زخم یا خراش ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرکزی گواہوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے ہر ملزم کے خلاف شہادت کو علیحدہ سے جانچا اور فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے خلاف شریعت کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ اس اپیل میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ نکات تھے: دہشت گردی عدالت کا دائرہ اختیار، ایف آئی آر کا دیر سے رجسٹر کرانا، کیا صرف مدعی کی اکیلی شہادت ریپ کے کیسز میں ملزم کو سزا دینے کے لیے کافی ہے؟ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا اور ملزمان جن کو دہشت گردی عدالت نے بری کیا تھا ان کی بھی گرفتاری کا حکم سنایا تھا۔ جب سپریم کورٹ کے سامنے کیس لگا تو سپریم کورٹ نے اس کیس کے ہر پہلو کا بغور مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ نے ان ملزمان کے بارے میں بات کی جن کو دہشت گردی عدالت نے رہا کیا تھا اور ہائی کورٹ نے بھی ان کی بریت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ان ملزمان کا نام ایف آئی آر میں نہیں تھا اور نہ ہی پولیس کے سامنے جو بیان ہوئے ان میں تھا۔ اس کا اس واقعے میں کوئی خاص کردار نہیں تھا سوائے اس کے کہ مدعی کے مطابق وہ لوگ اکٹھے میں موجود تھے۔ اب صرف اکٹھے میں موجود ہونے کی وجہ سے سزا دینی ہے تو پھر مدعی کے مطابق 200 سے 250 لوگ وہاں موجود تھے، کیا ان سب کو سزا دینی چاہیے؟ ان ملزمان کا نام اس وقت شامل ہوا جب انہوں نے سلمہ کی شادی کرائی۔ جن لوگوں میں سلمہ کی شادی ہوئی
ان سب کو شامل تفتیش کر لیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کو سلمہ کی شادی پر اعتراض تھا، اس لیے اس نے سب رشتہ داروں کا نام شامل کر دیا۔ مدعی کا یہ دعویٰ تھا کہ مدعی کے بھائی شکور کے خالق کی بہن سلمہ سے ناجائز تعلقات کی شک کی بنیاد پر انہوں نے شکور کو اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، لیکن جب شکور کا بیان لیا گیا تو اس نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ اصل میں ملزمان میں سے ایک ملزم پنو جو خالق کا بھائی ہے نے اس سے بدفعلی کا نشانہ بنایا اور اسے بولا کہ باہر جا کر کسی کو نہ بتائے، لیکن شکور نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور بولا کہ وہ بتائے گا۔ اس لیے پنو اور خالق نے مل کر اسے اپنے گھر اپنی بہن کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہانی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں بہن کی عزت کو بہت مقدم سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ شکور کا یہ کہنا کہ ملزمان نے گھر کے اندر ہی اپنی کنواری بہن کے ساتھ شکور کو ایک کمرے میں بند کر دیا، یہ بات عام ذہن نہیں مانتا، کیونکہ گھر میں اور لوگ بھی موجود تھے۔ لڑکی کی ماں اور باپ، کیا انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ایک غیر کو کس طرح اپنی بہن کے کمرے میں اپنی بہن کے ساتھ قید کر رہے ہو؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب پولیس کے ذریعے شکور کو برآمد کیا گیا، اس وقت اس نے پولیس کو یہ نہیں کہا کہ وہ ملزم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے۔ استغاثہ کا یہ کہنا کہ اس نے یہ بات شرم اور معاشرے میں عزت بچانے کے لیے کی، لیکن یہ بات مدعی کے پچھلے بیان سے تضاد ہے، کیونکہ جب ملزمان نے کہا کہ یہ بات باہر جا کر نہیں بتانا تو شکور نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا۔ اس طرح سپریم کورٹ نے ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد خالق کے علاوہ باقی ملزمان کو بری کر دیا۔ خالق کو سزا دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اس کی مختارہ مائی سے شادی ہوئی تھی اور اس نے ازدواجی حقوق بھی ادا کیے تھے، لیکن مختارہ مائی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ شہادت کے دوران خالق کی شادی ثابت نہیں ہو سکی اور ایک خاص نقطہ مختارہ مائی کے میڈیکل کے دوران سیکشول انٹرکورس کا ثابت ہونا تھا، اس لیے سوائے خالق کے سپریم کورٹ نے باقی تمام ملزمان کو بری کر دیا۔